اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ مودی اور ہسپانوی وزیر اعظم کا انڈیا کے پہلے پرائیویٹ ملٹری ایئر کرافٹ پلانٹ کا افتتاح۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے اسپین کے ہم منصب پیڈرو سانچیز نے پیر کو انڈیا کے پہلے نجی ملٹری ایئر کرافٹ پلانٹ کا افتتاح کیا، جس سے ملک کی عالمی مینوفیکچرنگ کا مرکز بننے کے عزائم کو تقویت ملتی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ریاست گجرات کے وڈودارا شہر میں دونوں وزرائے اعظم نے ٹاٹا ایئر کرافٹ کمپلیکس کا آغاز کیا، جو ایئر بس اسپین کے ساتھ مل کر ایئر بس C-295 ٹرانسپورٹ ملٹری ہوائی جہاز تیار کرے گی۔ نریندر مودی نے افتتاحی تقریب میں کہا کہ انڈیا میں دفاعی مینوفیکچرنگ ایکو سسٹم نئے بلندی کو چھو رہا ہے۔ اگر ہم نے 10 سال پہلے کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھایا ہوتا تو آج اس مقام پر تک نہ پہنچ پاتے۔ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ انڈیا اس پیمانے پر دفاعی مینوفیکچرنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ نریندر مودی نے 2014 میں اپنے میک ان انڈیا اقدام کے ساتھ اقتدار میں آنے کے بعد انڈیا کو انفراسٹرکچر، فارماسیوٹیکل اور دفاعی شعبے میں سمیت ایک عالمی مینوفیکچرنگ ہب میں تبدیل کرنے کا عزم کیا تھا۔ انہوں نے کہا، اس وقت ہماری ترجیح اور شناخت درآمد کنندگان کی تھی، لیکن ہم نے ایک نئے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے اپنے لیے ایک آج نیا ہدف طے کیا اور اسے آج پورا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے نتائج کا مشاہدہ بھی خوب کر رہے ہیں۔ 2021 میں دستخط کیے گئے $2.5 ارب کے معاہدے کے تحت انڈیا اور اسپین نے انڈین فضائیہ کے پرانے ایورو 748 طیاروں کو تبدیل کرنے کے لیے C-56-295 ٹرانسپورٹ طیارے خریدنے پر اتفاق کیا تھا۔ ایئر بس پہلے 16 طیاروں کو اسپین کے شہر سیول میں اپنی آخری اسمبلی لائن سے فراہم کرے گا، جن میں سے 6 اب تک انڈیا پہنچا دیے گئے ہیں۔ بقیہ 40 کو دونوں کمپنیوں کے درمیان صنعتی شراکت داری کے حصے کے طور پر انڈیا میں ٹاٹا انڈسٹریز سسٹم کے ذریعے تیار اور اسمبل کیا جائے گا۔ مودی نے کہا، یہ کارخانہ نہ صرف انڈیا اور اسپین کے تعلقات کو مضبوط کرے گا بلکہ میک ان انڈیا اور میک فار دی ورلڈ مشن کو بھی مضبوط کرے گا۔ وڈودارا کے پلانٹ سے 2026 میں انڈیا میں بنایا گیا پہلا C-295 طیارہ تیار ہونے کی امید ہے۔ یہ طیارہ 71 فوجیوں یا 50 چھاتہ برداروں کو لے جا سکتا ہے، دور دراز کے مقامات تک رسائی حاصل کر سکے گا اور طبی انخلاء اور آفات میں امداد کے لیے بھی استعمال ہو سکے گا۔ سانچیز نے کہا، یہ منصوبہ ایک قابل اعتماد اور اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر ہمارے ملک کی گہری وابستگی بنیاد بناتے ہوئے ہمارے صنعتی تعلقات مضبوط کرتا ہے۔ یہ پلانٹ صنعتی ترقی کی علامت اور قریبی اور بڑھتی ہوئی دوستی کا ثبوت ہے۔ سانچیز انڈیا کا 3 روزہ دورے پر تھے۔
جو 18 سالوں میں کسی ہسپانوی رہنما کا جنوبی ایشیائی ملک کا سب سے پہلا طیارہ تھا۔ 8 کروڑ روپے دینے سے انکار، انڈیا میں بیوی کے ہاتھوں شوہر قتل۔ انڈیا کی جنوبی ریاست کرناٹک میں قتل کی لرزہ خیز واقعات پیش آئی، جہاں بیوی نے پیسوں کے لالچ میں اپنے شوہر کو اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر مار ڈالا اور لاش ٹھکانے لگا دی، یہاں تک کہ سرحد کا سفر کیا۔ این ڈی ٹی وی کے مطابق 8 اکتوبر کو پولیس کو کرناٹک کے ضلع کوڈاگو میں سنتیکوپا کے قریب کافی کے باغ میں ایک جلی ہوئی لاش ملی۔ جب لاش کی شناخت کی کوشش ناکام ہوئی تو پولیس نے علاقے سے گزرنے والی گاڑیوں کو چیک کرنے کے لیے CCTV فوٹیج کو دیکھنا شروع کیا۔ اس دوران ایک سرخ رنگ کی مرسیڈیز بینز اٹھائے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ یہ گاڑی رومیش کے نام سے رجسٹرڈ تھی، جن کی بیوی نے حال ہی میں گمشدگی کی شکایات درج کروائی تھی۔ جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھیں، پولیس رومیش کی اہلیہ 29 سالہ نہاریکا پر شبہ ہوا۔ جب خاتون کو حراست میں لیا گیا تو انہوں نے رومیش کے قتل میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا اور اپنے ساتھیوں ویٹرنری ڈاکٹر نکھل اور انکور نامی شخص کا نام لیا۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ نہاریکا کا بچپن خوشگوار نہیں تھا، بلکہ کافی پریشان کن گزرا۔ جب وہ 16 برس کی تھی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ نہاریکا ایک ہونہار طالب علم تھی۔ انہوں نے انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملازمت شروع کر دی۔ اسی دوران انہوں نے شادی کی جو زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور بچے کی پیدائش کے بعد وہ الگ ہو گئیں۔ نہاریکا ہریانہ میں ایک فراڈ کیس میں ملوث پائی گئیں اور جیل چلی گئیں، جہاں ان کی ملاقات انکور سے ہوئی۔ جیل سے باہر آنے کے بعد نہاریکا نے بزنس مین رومیش سے شادی کر لی، جنہوں نے ایک شاہانہ طرز زندگی دی۔ پھر ایک وقت آیا انہوں نے اپنے شوہر سے 8 کروڑ روپے کی خطی رقم کا تقاضا کیا، تاہم انہوں نے انکار کر دیا، جس پر نہاریکا طیش میں آ گئیں۔ وہ نکھل کے ساتھ تعلقات میں تھیں اور انہوں نے انکور کے ساتھ مل کر رومیش کو قتل کا منصوبہ بنایا تاکہ ان کی دولت ہتھیائی جا سکے۔ 1 اکتوبر کو حیدرآباد کے شہر اپل میں تاجر کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا، جس کے بعد ملزمان ان کے گھر سے نقدی اکٹھی کی اور بنگلورو چلے گئے۔ وہ اپل سے 800 کلومیٹر سے زیادہ دور کوڈاگو کے لیے روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے کافی کے باغ میں لاش ٹھکانے لگائی اور لاش کو کمبل سے ڈھانپ کر آگ لگا دی۔ اس کے بعد تینوں ملزمان حیدرآباد واپس آ گئے اور نہاریکا نے رومیش کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ کوڈاگو پولیس کو سربراہ رامراجن نے بتایا کہ یہ ایک چیلنجنگ کیس تھا۔ شکایت درج ہونے سے 3-4 دن پہلے لاش کو جلایا گیا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا، تحقیقات کے بعد ہم نے متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا، جن کی شناخت 29 سالہ نہاریکا اور 28 سال کے ویٹرنری ڈاکٹر نکھل کے نام سے ہوئی۔ نہاریکا مرکزی ملزمہ ہے جنہوں نے مبینہ طور پر رومیش کا قتل کیا۔